الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ویڈیو سے پہلی ویڈیو میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ ذکر کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں حروف کی تعداد 24 ہے، جس میں سے 12 حروف کا تعلق دن سے ہے اور 12 حروف کا تعلق رات سے ہے، اور ان 12 حروف میں اس لیے ہیں کہ دائرہ کمال موجودات، یعنی وہ دائرہ جس میں چاروں فصلیں ہیں اور جس میں کل نباتات، جمادات، حیوانات، نباتات اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، یعنی مخلوق جس چیز کا تعلق بھی حیوانات سے ہے، نباتات سے ہے، جمادات سے ہے، وہ اسی ذریعے سے اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتے ہیں۔ اس کے 12 حصے یعنی 12 مہینے اور ہر روز کی 12 ساعتیں، یعنی دن کے 12 گھنٹے کہہ لیں یا رات کے 12 گھنٹے کہہ لیں، 12 ساعتیں ہیں۔ ہر مہینہ ایک حرف کے ساتھ قائم ہے، ہر مہینہ، بلکہ ہر حرف ایک مہینہ میں دورہ کرتا ہے، اور ہر ماہ حروف کے ظروف ہیں، حروف کے ظروف ہیں، برتن ہیں جن کے اندر ٹھہراؤ، مسکن ہوتا ہے، اور انہی حروف کے سبب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور کلمہ ظاہر ہوتا ہے اور حکمت بہتی ہے اور ہدایت اور فوائد واقع ہوتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف خفی کے ساتھ ایک روز کو 12 ساعتوں میں مرتب کیا ہے۔ ہر ماہ سے پہلے ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک گھنٹہ، جس میں اس مہینے کا راز ہے۔ فصل ربیع کا راز روابع کی 3 ساعتوں میں، یعنی حریف کا راز ثوالث کی 3 ساعتوں میں ہے، اور پیدائش کا راز بھی اسی میں ہے، اور تمام کائنات کا پورا ہونا، مکمل ہونا انہی حروف، انہی ساعتوں اور انہی دنوں کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 12 حروف ہیں، یعنی پہلے اس میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے اس میں محمد الرسول اللہ۔ ان محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ ہر ساعت اور ہر مہینے کے واسطے ایک حرف ہے، اور چونکہ توحید لا الہ الا اللہ سے رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہوتی ہے، ایسے ہی دن کا دائرہ رات کے دائرے سے پورا ہوتا ہے، اور حکمت خداوندی رات دن میں امتزاج رحمت کے ساتھ کامل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رات کا دوران، دن کا دوران یہ اسی لیے اللہ نے بنایا ہے تاکہ تم رات کو آرام بھی کر سکو، سکون بھی کر سکو، اور دن کو معاش زندگی بھی چلا سکو۔ اور یہ رب کا فضل ہے، اور ان افضال کو دیکھ کر، ان رحمتوں کو دیکھ کر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ یہ اسی وجہ سے ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہوا کہ جس شخص نے ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیے ہیں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو گویا کہ اس نے 1 سال کامل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ 1 سال کامل، صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے 1 سال کی مکمل کامل جس کو کہتے ہیں عبادت ہے۔ اور اسی سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل کلام جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسری حدیث میں نہیں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین یاد
سب سے بہترین نعمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا کہ گویا کہ کامل ایک سال کی عبادت، اور اسی وجہ سے افضل کلام جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور معلوم ہوا کہ چاروں حروف کے مقابل میں 24 عالم ہیں، مع 7 علوی اور سفلی برزخوں کے، اور 11 افلاک اور دائرے ہیں، اور ہر ایک عالم کے واسطے ایک ابدا ہے، اور 4 علویات ہیں جو حقائق اوائل عالم اختراع ہیں۔ اور پھر جب عالم علوی اور سفلی کی حقیقت ذات عرش کے واسطے منسوب ہوتی ہے، تب یہ اس میں نور کی دوسری سطر سبز نور کی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی واسطے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمت طیب، پاکیزہ کلمات والعمل الصالح، اور نیک اعمال، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حدیث کا ثواب وارد ہے کہ جو شخص باطہارت کلمہ طیبہ کو پڑھ کر سو رہے، اس کی روح عرش کے نیچے رات گزارتی ہے اور اپنے قواعد کے موافق غذا حاصل کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص چاند دیکھنے کے وقت اس کو پڑھے تمام بیماریوں سے محفوظ رہے، اور جو شخص شہر میں داخل ہونے کے بعد اس کلمہ کو پڑھے اس شہر کے فتنوں سے محفوظ رہے، اور جو شخص اس خیال سے اس کو پڑھے کہ حالات غیب اس پر منکشف ہوں تو کشف اس کو نصیب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ معمولی کلمہ نہیں، یہ تمام باتوں کا خیال رکھ کے، تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کے پابندی کرے جو ہم نے ذکر کی ہیں، تو دیکھیں کہ کیسے عرش کے رازوں سے وہ واقف ہوتا ہے، کیسے فرش کے رازوں سے وہ واقف ہوتا ہے، کیسے نور کی رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کلمہ طیبہ مرتے وقت، چلتے وقت، اٹھتے وقت، سوتے وقت، ہر وقت اس کا ساتھ ہو۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔